من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. آئیے ان آیات کے اندر الفاظ جو ہیں ان کے معنی دیکھتے ہیں. استضعفوا وہ سب کمزور بنائے گئے تھے. ضاد عین اور فا، ضاد عین اور فا ضعیف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول ہے. they were all weakened. استکبروا وہ سب مرد بڑے تھے. کاف بارا کبر اکبر بڑا، تو جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے. وہ سب مرد بڑے بنائے گئے تھے. they were all big men. مکر تدبیر کو کہتے ہیں، کسی کام کے تدبیر. to plan مصدر ہے. تأمرون آپ سب حکم دیتے ہیں. you all order. you all order. جمع مذکر حاضر فعل مضارع ہے. رأو دیکھیں گے. رأو انہوں نے دیکھا. رأو انہوں نے دیکھا. الاغلال توق. اعناق عنق کی جمع ہے گردنوں. نیکسٹ. یجزون وہ سب بدلہ دیے جائیں گے. وہ سب بدلہ دیے جائیں گے. جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے. جیم زا اور یا جزا سے ہے. جزا کا مطلب بدلہ ہوتا ہے. یجزون وہ سب مرد بدلہ دیے جائیں گے. آئیے ان آیات کا ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں. وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. بہذا القرآن اس قرآن کے ساتھ. ولا اور نہ ہی ہم ہرگز ایمان لائیں گے بالذی بین یدیہ بالذی اس چیز کے ساتھ بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے. یہ سامنے دونوں طرف یعنی سامنے اور جو پہلے گزر چکی ہے. تشریح میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. وَلَوْ تَرَى اور اگر آپ دیکھ لیتے یا دیکھ سکتے اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جب ظالم لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس. یرجع بعضهم الى بعض القول یرجع لوٹائیں گے بعضهم ان کے بعض الى بعض بعض کی طرف القول بات. تو با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا وہ ایک دوسرے کی طرف بات کو پلٹ دیں گے، ایک دوسرے پر بات کو ڈال دیں گے. کیسے؟ یقول الذین استضعفوا کہیں گے وہ لوگ کہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے یا جو کمزور کر دیے گئے تھے، جو دبا کے رکھے گئے تھے. للذین استکبروا ان لوگوں سے جو بڑے بنائے گئے تھے. لولا انتم اگر آپ نہ ہوتے لکننا مؤمنین ہم مومن ہو سکتے تھے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو کفار سے اس بات کا شکوہ کیا کہ وہ پہلے ہی قسمیں کھا چکے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ ہی ان کتابوں کو مانیں گے
جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، نہ قرآن کو مانیں گے نہ ان کتابوں کو مانیں گے جو قرآن سے پہلے گزر چکی ہیں، تورات، زبور، انجیل یا صحیفے، یا یہ کہ ہم نہ اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اس قرآن کی ان باتوں کو مانیں گے جو قرآن مستقبل کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جواب دہی کے بارے میں کہتا ہے۔ ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ بین یدئی، بین مطلب درمیان، اور یدین، یدین، یدین مطلب دونوں ہاتھ، اور نے حذف کر دیا گیا ہے اضافت کی وجہ سے، ہے اس کی جگہ پر آ گیا، یعنی مضاف الیہ، بین یدیہ، اس کے سامنے۔ تو سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان جو ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، اس لیے اس کا معنی سامنے کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سامنے سے مراد دونوں سامنے ہیں، ایک جو قرآن سے پہلے گزر چکی ہیں کتابیں وہ، اور جو قرآن آگے کے بارے میں بات کرتا ہے، مستقبل کے بارے میں کہ تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا اور تم احتساب کے لیے حاضر کیے جاؤ گے۔ ان دونوں باتوں سے مراد ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہم نہیں مانتے، اور کفار واقعی ان دونوں باتوں کو نہیں مانتے تھے، نہ پچھلی کتابوں کو مانتے تھے نہ قیامت کو مانتے تھے۔ پچھلی کتابوں کو تو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ جب انہوں نے کئی یہودیوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کوئی بات موجود ہے، تو کئی یہودیوں نے، کئی عیسائیوں نے بتایا کہ ہاں یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے۔ تو اب وہ انکار کر دیتے تھے کہ ہم نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو مانتے ہیں اور نہ پچھلی کتابوں کی ان باتوں کو مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کتابوں نے کہا ہے۔ یہ شکوہ ہے اللہ رب العزت کا کفار سے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ آپ دیکھ پاتے ظالموں کے اس انجام کو جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ جو ان کا انکار ہے اور قسمیں ہیں، یہ ان کو کس ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اگر وہ ہلاکت آپ کو اب نظر آ جائے، اگر اب دکھا دی جائے تو آپ جو ہے وہ ترس کریں گے ان پر۔ وہ اگلی بات نہیں بتائی اس پر آیت میں کہ اس کا قرینہ موجود ہے کہ کاش آپ ان کی اس بے بسی کو دیکھ سکتے، کاش آپ ان کی اس جھگڑے کو دیکھ سکتے جب یہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے کہ یہ آپ نے کیا ہے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نہ ہوتے تو ہم جو ہے وہ اس طرح گمراہ نہ ہوتے اور ہم اہل ایمان ہوتے۔ یقول الذین استضعفوا، کہہ رہے ہوں گے وہ لوگ جو کمزور رکھے گئے تھے، عوام جن کا مال دبا کر انہیں کمزور کیا جاتا ہے، جن کے حقوق دبا کر انہیں کمزور رکھا جاتا ہے، جنہیں بہت طریقوں سے سوچ سمجھ کر غربت میں رکھا جاتا ہے تاکہ اگر ان کو خوشحالی ہوگی تو یہ ہمارے خلاف احتجاج کریں گے، اس لیے ان کو غریب رکھا جائے، کمزور رکھا جائے، دبا کے رکھا جائے، نیچے رکھا جائے۔ تو یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ کہ جو کمزور تھے، یعنی عوام، ان پڑھ لوگ، ماتحت لوگ یا مرید لوگ جو اپنے پیروکاروں کو، اپنے لیڈروں کو آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کر کے ان کی بات کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنائے گئے تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، اپنے لیڈروں سے کہیں گے لولا انتم، اگر آپ نہ ہوتے نا، لکننا مؤمنین، ہم مومن ہو جاتے، ہم آپ کے دباؤ میں آ کر مومن نہیں ہوئے، ہم نے آپ کا جھنڈا اٹھائے رکھا، ہم آپ پر اعتماد کرتے رہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ درست ہیں، آپ کی تقریروں اور تحریروں اور آپ کی تسلیوں کی وجہ سے کہ آپ ٹھیک راستے پر ہیں، ہم آپ کی اتباع کر کے کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر کہیں مشکل آ بھی گئی تو آپ ہمیں اس مشکل سے نکال لائیں گے۔ آج پتہ چل گیا کہ آپ تو ٹھیک راستے پر نہیں تھے، آپ تو گمراہ تھے، آپ تو نافرمان تھے، آپ تو غلطی پر تھے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ بے بس ہیں،
آپ ہمیں اس مشکل میں اب نکال بھی نہیں سکتے اس مشکل سے. تو لولا انتم، اگر یہ آپ کی یہ چالیں نہ ہوتی، اگر آپ کا یہ کر و فر اور یہ تکبر اور یہ بڑا پن نہ ہوتا، اگر آپ کا مال و دولت نہ ہوتا تو ہم تو مومن ہو جاتے. ہم آپ کی وجہ سے دھوکے میں رہ گئے. لولا انتم لکننا مؤمنین. قال الذین استکبروا، وہ لوگ کہیں گے جو بڑے بنائے گئے تھے یا بڑے تھے، لیڈران، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور رکھے گئے تھے یعنی عوام سے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں روکے رکھا تھا ہدایت سے جب ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی؟ یہ ہے تو سوال. انحن کیا نحن ہم نے صددناکم تمہیں روکا تھا عن الہدی ہدایت سے، بعد اذ جاءکم جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی. تو ہے تو یہ استفہام سوال، لیکن ہے یہ انکار کہ ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا. ہے تو سوال لیکن بمعنی انکار کے ہے کہ ہم نے تھوڑا ہی تمہیں روکا تھا. تم تحقیق کرتے، پڑھتے، دیکھتے، حالات کو دیکھتے اور ہدایت پر آ جاتے. ہماری وجہ سے تھوڑی تم رکے رہے. انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم ہو. تم نے تحقیق نہیں کی، تم نے ہمارا مال دیکھا، تم نے ہمارا جو ہے وہ مال و اسباب دیکھا، تم نے ہماری طاقت کو دیکھا اور ہمارے ساتھ چل پڑے. ہم نے تمہیں ان کاموں سے نہیں روکا تھا اور نہ ہی ان کاموں پر مجبور کیا تھا. یہ تمہاری اپنی غلطی تھی، تم خود ہی گمراہی پر رہے. اللہ رب العزت نے یہ مکالمہ ان کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا جو وہ قیامت والے دن کریں گے. آگے ایک آیت اور بھی باقی ہے، انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے. یہ دکھا کر اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو یہ بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ حق پر نہیں ہیں، ہم خود حق پر ہیں. لیکن اس وقت کی جو بے بسی ہوگی نا، قیامت والے دن کی ان کی بے بسی، اگر وہ آپ کو دکھا دی جائے تو آپ کو ان پر ترس آئے اور آپ ان کو جو ہے وہ سمجھائیں کہ کیوں اپنے ان بڑوں کی باتوں کی وجہ سے خود کو اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہو.